دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنے والے حضرت معین الدین چشتی اجمیری، جنہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے خواجہ غریب نواز کے ہی بارے میں۔ بنے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو پریس ضرور کر دیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اسلام دھرم کے ایک ایسے مہان صوفی سنت رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے سوکھتے درخت کو پھر سے ہرا بھرا کیا، جو غریبوں کے مسیحا تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، جو دین دکھیوں کے دکھوں کو دور کرتے تھے، جو پاپ کو ثواب میں بدل دیتے تھے۔ وہ اللہ کے سچے بندے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اللہ نے انہیں روحانی اور غیبی طاقتیں بخشی تھیں، جن کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں، اور جن کے ماننے والوں کی تعداد میں مسلمان تو ہیں ہی، ہندو، سکھ اور بھی کئی دھرموں کے لوگ ہیں، جن کے ماننے والوں میں راجہ سے لے کر فقیر، نیتا سے لے کر ابھینیتا تک ہیں، جو خواجہ غریب نواز کی زیارت کے لیے ہمیشہ اتساہت رہتے ہیں، جن کی درگاہ آج بھی ہندوستان کی سرزمین کو روشن کر رہی ہے۔ آج کے اپنے اس ٹاپک میں ہم انہی مہان صوفی سنت خواجہ غریب نواز کی زندگی کے بارے میں وستار سے جانیں گے اور ان کی زندگی سے جڑی ہر چیز کو باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت معین الدین چشتی کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین تھا اور والدہ کا نام بی بی ام الورا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے والد خاندانی نسب نامہ حضرت علی سے جا کر ملتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ غریب نواز حضرت علی کی نسل سے تھے، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ الگ جماعت کے لوگوں کا ماننا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی والدہ کا نام ماہنور خاص الملکہ تھا، جو داؤد بن عبداللہ الحمولی کی بیٹی تھیں۔ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی پیدائش کہاں ہوئی تھی، یہ بھی سوال بھی الگ الگ مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ کچھ اتہاسکار اور اسلامک اسکالرز کا ماننا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی پیدائش سنجر میں ہوئی تھی، کچھ مانتے ہیں کہ سستان میں ہوئی تھی، کچھ مانتے ہیں کہ سنجار جو موصول کے پاس ہے وہاں ہوئی تھی، لیکن ان سبھی باتوں میں زیادہ تر لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی پیدائش کی جگہ اصفہان ہے۔ بعد میں خواجہ غریب نواز کی پرورش سنجار میں ہوئی، جسے سنجر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سمے اصفہان کے ایک محلے کا نام سنجر تھا۔ اس محلے میں خواجہ غریب نواز کے والدین رہتے تھے۔ جس طریقے سے خواجہ غریب نواز کی والدہ اور جنم استان کے بارے میں اتہاسکاروں میں الگ الگ مسائل ہیں، اسی طریقے سے خواجہ غریب نواز کے پیدائش کے سمے کو لے کر بھی اتہاسکاروں میں اور اسلامک اسکالرز میں الگ الگ مسائل ہیں۔ کچھ اسلامک اسکالرز خواجہ غریب نواز کی پیدائش کا سمے 1135 ہجری 1135 عیسوی 532 ہجری، کچھ 1142 عیسوی 537 ہجری، کچھ 1140 عیسوی 535 ہجری بتاتے ہیں، لیکن ان الگ الگ تاریخوں میں سب سے زیادہ دلیلیں 1135 عیسوی 530 ہجری کی ملتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی پیدائش 1135 میں ہوئی تھی۔ دوستو تو اب بات کرتے ہیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے بچپن کے بارے میں۔ خواجہ غریب نواز کی پیدائش کے بعد ماں باپ نے بچے کا نام معین الدین حسن، پیار سے ماں باپ خواجہ غریب نواز کو حسن کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ خواجہ غریب نواز بچپن میں اور بچوں کی طرح نہیں تھے۔ بچپن میں ہی خواجہ غریب نواز کی باتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ بچپن سے ہی خواجہ غریب نواز دوسروں کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ خواجہ غریب نواز کے دودھ پینے کی عمر میں ہی جب کوئی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے گھر آتی اور اس عورت کا بچہ دودھ پینے کے لیے روتا تو خواجہ غریب نواز اپنی ماں کو اشارہ کرتے، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ اپنا دودھ اس بچے کو پلا دیں۔ خواجہ غریب نواز کی ماں اپنے بچے کو اشارے کو سمجھ جاتی اور اپنا دودھ اس بچے کو پلا دیتی۔ جب وہ بچہ خواجہ غریب نواز کی ماں کا دودھ پیتا تو خواجہ غریب نواز بہت خوش ہوتے تھے۔
خواجہ غریب نواز اتنی خوشی ہوتی تھی کہ خواجہ غریب نواز ہنسنے لگتے تھے۔ جب خواجہ غریب نواز کی عمر 3-4 سال کی ہوئی تو خواجہ غریب نواز اپنی عمر کے غریب بچوں کو اپنے گھر بلاتے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ خواجہ غریب نواز عید کے موقع پر اچھا لباس پہنے عیدگاہ میں نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ اس وقت لگ بھگ خواجہ غریب نواز کی عمر 5 سال تک رہی ہوگی۔ راستے میں اچانک خواجہ غریب نواز کی نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا آنکھوں سے اندھا تھا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے کپڑے اسی سمے اتار کر اس لڑکے کو پہنا دیے اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے گئے۔ آپ کا بچپن بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ گزرا تھا۔ خواجہ غریب نواز اور بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کرتے تھے۔ تو دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں خواجہ غریب نواز کی تعلیم کے بارے میں۔ ان کی تعلیم کہاں پر ہوئی تھی؟ خواجہ غریب نواز کے والد ایک بڑے عالم تھے۔ آپ کی شروعاتی تعلیم گھر ہی میں ہوئی تھی۔ لگ بھگ 9 سال کی عمر میں ہی خواجہ غریب نواز نے قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد سنجر کے ایک مدرسے میں آگے کی تعلیم کے لیے خواجہ غریب نواز داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے آگے کی تعلیم حاصل کی۔ تھوڑے ہی سمے میں آپ نے تعلیم کے معاملے میں ایک اچھا مقام حاصل کر لیا تھا۔ ابھی خواجہ غریب نواز کی عمر لگ بھگ 15 سال کی ہوئی تھی کہ ابھی خواجہ غریب نواز نے جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد کا انتقال 1149 کے لگ بھگ ہوا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد خواجہ غریب نواز کے حصے میں باپ کی جائیداد میں سے ایک باغ اور ایک پنچکی آئی تھی۔ باغ اور پنچکی کی آمدنی سے ہی خواجہ غریب نواز گزر بسر کرتے تھے۔ آپ کو شروع سے ہی فقیروں اور صوفیوں اور درویشوں سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ ادھکتر اسی طبقے کے لوگوں کے ساتھ میں سمے گزارتے تھے۔ ایک سمے کی بات ہے کہ آپ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے۔ ایک صوفی جن کا نام ابراہیم خاندوس تھا ادھر سے گزر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر باغ میں پانی دیتے اس نوجوان پر پڑی۔ نوجوان پر نظر پڑنے کے بعد ایسی کشش ہوئی کہ نوجوان سے ملنے باغ کے اندر چلے گئے۔ آپ نے ایک صوفی سنت کو باغ میں آتا دیکھا، ان کی بہت دیکھ بھال کی۔ ابراہیم خاندوس نے خواجہ غریب نواز کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، آگے چل کر یہ غریبوں کا مسیحا بنے گا، لوگوں کی روحانی پیاس بجھائے گا۔ لیکن آج یہ لڑکا اپنی روحانی طاقت سے بے خبر ہے۔ پھر ابراہیم خاندوسی نے اپنی جھولی سے ایک پھل کا ٹکڑا نکالا اور اس ٹکڑے کو خواجہ غریب نواز کے کھانے کے لیے دیا۔ پھل کے ٹکڑے کو کھاتے ہی خواجہ غریب نواز نے اپنے اندر ایک عجب سی تبدیلی محسوس کی۔ ان کی آنکھوں سے پردے اڑتے چلے گئے، دنیا کی محبت سے دل ایک دم خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خاندوسی تو وہاں سے چلے گئے، وہیں سے خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کا نیا راستہ اپنایا، جو راستہ دنیا کی محبت سے بالکل الگ تھا۔ وہ راستہ اللہ کی یاد سے بھرا تھا، وہ راستہ دین دکھیوں کی مدد سے بھرا تھا، وہ راستہ ایک روحانی راستہ تھا، وہ راستہ اللہ اور محبوب کے بیچ کی دوری کو کم کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز نے اپنا باغ اور چکی بیچ کر اس سے ملے ہوئے سارے دھن کو غریبوں میں بانٹ دیا اور خود حق کی تلاش میں اس روحانی راستے پر نکل پڑے۔ دوستو، یہ خواجہ غریب نواز کے بارے میں اچھی باتیں جان کر آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو فوراً ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کو سبسکرائب کر دے، اور ہم آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتاتے چلے کہ یہ اس ٹاپک کی ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواجہ غریب نواز کے سامنے پرتھوی راج چوہان نے کس طریقے سے اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ شکریہ۔